ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کود پڑا، ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر بم برسا دیے۔ B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ حملوں میں 6 بنکر بسٹر بم اور 30 ٹوما ہاک میزائلز استعمال کیے گئے۔ اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ؟ تہران کے پاس ابھی وقت ہے امن کی طرف لوٹ آئے، ایسا نہ کیا تو دوبارہ نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر کی بھڑکیں، کہتے ہیں دنیا کے لیے ایرانی جوہری خطرہ ختم ہو گیا، ہم نے جو کیا ایسا دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکتی تھی، اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے۔ اونایی که با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا رد عمل، ٹیلی گرام پر پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا، بولے امریکی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی جوہری ایجنسی کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی تصدیق، جوہری پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا، نشانہ بنائی گئی تنصیبات میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے، حملے سے پہلے تینوں جوہری تنصیبات کو خالی کر دیا گیا تھا۔ AIEA کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران میں امریکی حملوں کے بعد بورڈ آف گورننس کا ہنگامی اجلاس کل طلب کر لیا۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، ہم لوگ کی سزا بھگتے گا، ایران کا جوابی کارروائی کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے، آپ نے اسے شروع کیا ہے، ختم ہم کریں گے۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ حماس کا رد عمل بھی آ گیا، بیان میں کہا کہ ایران کی سرزمین اور خود مختاری کے خلاف جارحیت کی گئی، حماس ایران کے ساتھ ہے۔ امریکی بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے۔ یمنی رہنما نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کو جنگ کا آغاز قرار دیا۔ محمد الفراح کا کہنا تھا کہ جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہے۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت، خطے میں مزید کشیدگی کے ممکنہ اضافے پر سخت تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا جائز حق حاصل ہے، تنازعات کو فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، تمام فریقین کو عالمی قانون کی پابندی کرنی چاہیے، مذاکرات سفارتکاری کا سہارا بحرانوں کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار، بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی مجموعی صورتحال اور خصوصاً امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے پریشان کن ہیں، عالمی برادری کو اس تنازع کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، مسئلوں کا سیاسی حل نکالا جائے، خطے کے امن اور استحکام کے لیے نئی راہیں ہموار کی جائیں۔ ایران پر امریکی حملہ، طاقت کا غلط استعمال، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو پریشان کن قرار دے دیا۔ اینٹونیو گوٹریس کہتے ہیں کہ یہ خطرناک عمل ہے جو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر موجود خطے کے لیے بڑا خطرہ ہے، جس کا بین الاقوامی امن و سلامتی پر براہ راست برا اثر پڑے گا۔ تنازعات تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے جو شہریوں، خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج کا سبب بن سکتا ہے۔ ایران کے جوہری تنصیبات پر امریکی حملے، عالمی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کیوبا، چلی اور متعدد ممالک کا امریکہ کی جنگی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ کیوبا کے صدر نے امریکی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ چلی کے صدر نے لکھا کہ طاقت رکھنا آپ کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا، قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونڈکسن پیٹرز کا ایران میں جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کا نوٹس، فریقین کے درمیان سفارتی کاوشوں کی حمایت۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کشیدگی میں کمی، مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔
میکسیکو کی خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل وینزویلا کے وزیر خارجہ ایون گل نے بھی امریکی حملوں کی شدید مذمت کی۔ ننکانہ صاحب میں تیز رفتار ڈالا ایکسل ٹوٹنے کے باعث الٹ گیا۔ حادثے میں خواتین سمیت 13 مسافر شدید زخمی۔ واقعہ تھانہ صدر کی حدود واربرٹن روڈ پر پیش آیا۔ زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ وزیر آباد میں تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ جی ٹی روڈ گیون پل کے قریب گجرات سے آنے والی فیملی کو حادثہ۔ افضل، ان کی اہلیہ زینب و بیٹی 10 سالہ فلک، 7 سالہ فاطمہ، 3 سالہ ایان سمیت 6 افراد شدید زخمی۔ تینوں بچوں کی حالت تشویشناک۔ سوات میں سیاحوں کی کشتی ڈوبنے سے 2 خواتین جاں بحق، 5 سیاحوں کو بچا لیا گیا۔ ایک زخمی سیاح سول اسپتال کلام منتقل۔ کشتی پر 11 سیاح سوار تھے۔ مزید لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بنو میں تھانہ کینٹ کی حدود میں اراضی کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ لاشیں اور زخمی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال بنو منتقل۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع پر دیر میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی پیلے نے تباہی مچا دی۔ سیاحتی مقام کمراٹ کے مرکزی پل سمیت 3 رابطہ پل سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ سیاحتی مقام کمراٹ اور جہاز بانڈہ میں رابطہ پل بہہ جانے سے سیاح بھی پھنس گئے۔ زمینی رابطے منقطع، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ اور اکاڑا کا سب سے ہنرمند گاؤں ٹھٹا غلام کی تیار کردہ کپڑوں کی گڑیاں عورتوں کی طاقت بن گئیں۔ اب وہ نہ شوہروں کی محتاج ہیں اور نہ ہی باپ بھائیوں کی، اپنا خرچ خود اٹھاتی ہیں۔